اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مناسخہ کا بیان۔ طالب علم ساتھیوں کے ذہن میں میراث کے بارے میں عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ علمی میراث مشکل علم ہے، اور پھر مناسخے کے بارے میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مناسخہ بہت مشکل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مناسخہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف مناسخہ مختلف اعمال کا مجموعہ ہے، اس میں خلط ملط کی وجہ سے ان کو مشکل لگتا ہے، ورنہ مناسخہ کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ مناسخہ بائع مفاعلہ کا مصدر ہے، نسخ سے ہے۔ نسخ کی لغوی کئی معنی آتے ہیں، لیکن وہ معنی جو اصطلاحی معنی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مناسخے کا معنی ہے نقل و تحویل۔ نسخت الکتابہ، اس کا معنی ہوتا ہے نقل تو ما فیہ، کتاب میں جو کچھ تھا میں نے نقل کیا، تو اس کے معنی نقل و تحویل کیا آتے ہیں۔ تو مناسخے کو مناسخہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تقسیم سے پہلے مرنے والوں کے حصے ان کی زندہ ورثہ کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں۔ مناسخے کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے کئی ورثہ ہوتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے، التوا کی وجہ سے وہ مال تقسیم نہیں کرتے ہیں، اس میں دوسرا وارث مر جاتا ہے، اس کا مال بھی میراث بن جاتا ہے، پھر تیسرا مر جاتا ہے، پھر چوتھا مر جاتا ہے۔ تو تقسیم سے پہلے یہ کے بعد دیگرے کئی ورثہ انتقال کر جاتے ہیں، تو تقسیم سے پہلے مرنے کی وجہ سے ان کا مال بھی میراث بن جاتا ہے۔ اب ان کا یہ مال ان کی زندہ ورثہ کی طرف کیسے منتقل کیا جائے، اس عمل کا نام مناسخہ ہے، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ مناسخے کے دو قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ میت اول کے ورثہ، میت ثانی کے ورثہ وہی ہے جو میت اول کے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگر میت ثانی کے ورثہ وہی ہے جو میت اول کے ہیں، اسی طرح ثانی کی بھی اور میت ثالث کے ورثہ بھی وہی ہے، تو اس کے لیے قاعدہ نمبر 1 ہے، اور اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو اس کے لیے قاعدہ نمبر 2 ہے۔ تو اگر میت ثانی کے ورثہ وہی ہے جو میت اول کے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس طرح میت ثالث کے ورثہ بھی وہی ہے جو ثانی اور اول کے ہے، اور ثالث کی بھی وہی ہے جو ثانی اور اول کے ہے، تو اس میں تقسیم واحد کافی ہوگی، اس سے مناسخے کا عمل نہیں چلے گا۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ میں ایک بیوہ رہ گئی اور 3 بیٹے رہ گئے اور ایک بیٹی رہ گئی۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ ایک بیوہ، 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ پھر بیوہ کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ اس کی 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ورثہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا جو میت ثالث ہے، ان کے ورثہ بھی ان کی بہن بھائی ہے، تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا اب موجودہ پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے بہن بھائی ہے ان پر تقسیم کیا جائے گا، تقسیم واحد کافی ہوگی۔ اب جو زندہ ہے، موجودہ ہے، ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، ان کے رؤوس اعتباریہ کل 5 ہیں، یہاں 5 سے مسئلہ بن جائے گا، اور فی بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا۔ یہ مناسخے کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ اگر ورثہ میں تبدیلی آئی ہو تو پھر دوسرا قاعدہ چلے گا۔ وہ اس طرح ہے، مثال کے طور پر یہاں پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا نام سلیمہ ہے، اس کے ورثہ میں شوہر رہ گیا، ایک بیٹی رہ گئی اور ایک ماں رہ گئی، اس کا نام عظیمہ ہے۔ زید نام کا شوہر رہ گیا اور کریمہ نام کی بیٹی رہ گئی اور عظیمہ نام کی ماں رہ گئی۔ اس میں نام لکھنے میں نام بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ پھر مال تقسیم نہیں ہوا تھا کہ زید کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ میں ایک دوسری بیوہ ہے، اس کے ورثہ میں ایک بیوہ ہے،
حلیمہ نام کا ہے، اس کی ماں ہے رحیمہ، اس کا باپ ہے عامر۔ ابھی مال تقسیم نہیں ہوا تھا کہ ایک کریمہ کے بھی انتقال ہو گیا، تو کریمہ کے ایک بیٹی اور 2 بیٹے رہ گئے، رقیہ نام کی بیٹی اور خالد اور عبداللہ نام کا بیٹا، اور اس کی جدہ رہ گئی جو اوپر ماں تھی، اب یہاں پر کریمہ کی جدہ ہے، اس کا نام عظیمہ ہے، یہ رہ گئی۔ ابھی مال تقسیم نہیں ہوا تھا کہ عظیمہ بھی انتقال کر گئی، تو عظیمہ کے ورثہ میں شوہر ہے، اس کے 2 بھائی عبد الرحمن اور عبد الرحیم، عبد الکریم عبد الرحیم، اور شوہر کا نام عبد الرحمن ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم میت اول کے مسئلے کی تصحیح بنائیں گے اور ان کے حصے ان کے ورثہ کو دے دیں گے، مسئلہ اولیہ ہو ردیہ ہو، اور جس اعتبار سے وہ مسئلہ کی تصحیح بالکل درست کریں گے، کیونکہ اگر مسئلہ کی تصحیح درست نہیں ہوئی تو آگے پورا مناسخہ غلط ہو جائے گا اور مناسخے کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسئلے کی تصحیح انتہائی لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ میت اول کے پہلے مردے کے مسئلہ کی تصحیح بنا دیں گے، اس کے ورثہ کو حصے دے دیں گے، یہ پہلا کام ہوتا ہے مناسخے میں۔ نمبر 2، پھر میت ثانی کے ورثہ کے مسئلہ کی تصحیح کر لیں گے اور اس کے ورثہ کو بھی حصے دے دیں گے۔ تیسرا عمل، پھر ان دونوں مسئلوں کے بعد ایک تیسرا مسئلہ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں جامعہ، یعنی میت اول میت ثانی کو میت اول سے جو کچھ ملا ہے اس کو مافیلیت کہتے ہیں، اس کے اور تصحیح ثانی کے درمیان نسبت طے کی جائے گی۔ اس میں 3 نسبتیں ہوتی ہے، تماثل، توافق، تباین۔ اگر تداخل آئے گا اس کو توافق میں تبدیل کریں گے، تو اس نسبت دیکھنے کے نتیجے میں ایک تیسرا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کو جامعہ کہتے ہیں، اور وہ دونوں مسئلوں کا مخرج ہوتا ہے، دونوں مسئلوں کے ورثہ کو اس سے حصے دیے جاتے ہیں۔ لہذا اب سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ جتنے مسائل ہیں پہلے اس کی تصحیح کریں گے۔ اس کام سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے پھر مناسخے کا عمل کریں گے، اس میں خلط ملط نہیں کریں گے اور ایک ساتھ بھی نہیں کریں گے، تو مسئلہ انتہائی آسان ہو جائے گا اور اس کی پوری ترتیب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔